الله الرحمن الرحيم صلى الله على النبي محمد. وخذ بيدك ضغطا وحزة من حشيش أو قضبان فاضرب به زوجتك وقد كانت حتى تضربنها من أرضه بإبطائها عليه يوما ولا تحدث بترك ضربها فأخذ 100 عود من الجثة إلى غيره فضرب هذه ضربة واحدة إلا وجدناه صابرا نعم العبد أيوب إنه أواب رجاع إلى الله تعالى. فرماتے ہیں وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اور ہم نے ان کو ان کا گھرانہ اور فیملی بخش دی. أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، اہل بیوی اور اولاد کو کہتے ہیں. أَهْلُ الرَّجُلِ امرأته وولده والذین هم فی عیالہم، تو ہم نے ان کو ان کی فیملی بخش دی اور زندہ ہو گئے یا جو بھی صورتحال ہو ان کو اللہ تعالیٰ نے اور مزید دے دی. رحمت منا و ذکر لأولی الالباب. پھر مفسرین فرماتے ہیں وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا، اگر یہ معنی ہو جیسے مفسرین فرماتے ہیں حضرت ابن عباس سے مروی ہے، مرفوع حدیث اس میں نہیں ہے جہاں تک مجھے معلوم ہے. حضرت ایوب علیہ السلام اپنی بیوی سے کسی بات پر ناراض ہو گئے تھے. کیوں ناراض ہو گئے تھے وہ آپ کو بتائے تھے. اس نے یہ کہا تھا کہ شیطان شفا دے دے گا، اور یا اپنے بالوں کو بیچا تھا، یا تأخرت علیہ، جو دیر سے آئی تھی، جو بھی صورت ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے قسم کھائی کہ میں اپنی بیوی کو 100 کوڑے لگاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا. اب ما قبل سے اس کو ربط مربوط کرنا ہو تو ما قبل میں نہ قسم کا ذکر ہے، نہ بیوی کا ذکر ہے، نہ بیوی کے گناہ کا ذکر ہے، نہ بیوی کے جرم کا ذکر ہے، تو یہ سمجھ میں بات نہیں آتی. اور اگر ہم اس کو یوں لگائیں گے کہ وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ، ہم نے ان کو بہت بڑی وسیع فیملی دے دی، جس وسیع فیملی کی تعجیب کی ضرورت ہو، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تعجیب کرو، تعجیب مت کرو. تو اس لیے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا. مفسرین فرماتے ہیں کہ آپ اپنے ہاتھ میں لے لیں ضغثاً، مٹھا. ضغثاً کا ترجمہ کیا ہے؟ مٹھا. اور ہم اور آپ سب عجمی لوگ ہیں اردو کے لیے، اس لیے میں نے جھاڑو بتایا تو بہت آسان ترجمہ ہے جھاڑو. وَحُزْمَةٌ مِّنْ حَشِيشٍ، یہ تینکوں کا ایک مجموعہ ہے. حزمہ کہتے ہیں مجموعہ من حشیش. حشیش اور تنکوں کو جب جمع کریں اور اس کی ایک گٹڑی بنا دیں تو اس کو حزمہ کہتے ہیں. مٹھا ایک مٹھی میں جس کو پکڑ سکتے ہیں. اور حشیش گھاس، اور قضبان یا تنکے یا قضبان شاخیں. قضبان قضیب کی جمع ہے، قضیب شاخ کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کا جرم زیادہ نہیں تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا 100 کوڑے مت لگاؤ، 100 کوڑوں کی جگہ پر آپ ایک جھاڑو ان پر ڈال دیں اور جھاڑو سے ان کو مارے. اس سے پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے کہ یہ حیلہ ہے، اور اگر حیلہ کا مقصد فرار من الحرام ہو تاکہ حرام سے بچوں تو جائز ہے. جیسے بیع صاع من بصاعین من الحل تو یہ ناجائز ہے. لیکن اگر اس طرح کریں کہ صاعین کو درہم کے ساتھ بیچیں اور درہم کے بدلے میں پھر صاع واحد عمدہ لے لے تو جائز ہے، اس لیے کہ یہاں فرار من الحرام ہے. یا حیلے کا مقصد تخلیص المظلوم ہو،
کسی مظلوم کو چھڑانا ہو، یا حیلے کا مقصد کسی مشقت سے بچنا ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو حیلہ سکھایا تھا کہ جس نے زنا کیا تھا لیکن انتہائی کمزور تھا، ان کے لیے یہ حیلہ کہ تینکوں کا مجموعہ اور جھاڑو سے اس کی پٹائی کر لی جائے، کام ہو جائے گا۔ اور اگر حیلے کا مقصد کسی حکم شرعی یا حکم شرعی کے مقصد کو باطل کرنا ہو تو پھر حیلہ ناجائز ہے، جیسے اصحاب السبت نے ناجائز حیلہ کیا تھا۔ اصحاب السبت نے یوم السبت کو مچھلیاں نہیں پکڑتے تھے، بلکہ یوم السبت کو ان کو حوضوں کے اندر بند کرتے تھے، تالاب میں بند کرتے تھے اور اتوار کو پکڑتے تھے، تو یہ ناجائز۔ یا شحوم الابل کو کھاتے نہیں تھے، شحوم الابل کو پگھلاتے تھے، یعنی گلاتے تھے اور اس کا تیل استعمال کرتے تھے، دونوں کا مقصد ایک تھا۔ تو جیسے یا حیلہ اس طرح ہو کہ جب سال پورا ہو جائے، سال پورا ہونے سے ایک دن جتنا مال ہے وہ بیوی کو ہبہ کر دے، زکوٰۃ ثابت۔ اور جب ایک سال پورا ہو جائے پھر ایک سال کی پورا ہونے سے پہلے بیوی وہ مال شوہر کو دے دے قبل حولان الحول، تو 20 سال گزر جائیں گے اور زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، نہ شوہر پر نہ بیوی پر۔ اس کا مقصد ہے زکوٰۃ کو باطل کرنا، تو یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو کہتے ہیں یہاں چونکہ وہ مظلومہ تھی، یعنی اس کا کوئی جرم خاص نہیں تھا، تو مظلومہ کو ظلم سے اور زیادتی سے بچانے کے لیے یہ تدبیر کر لی گئی۔ اور کمال یہ ہے کہ ائمہ اربعہ نے اس سے استدلال کیا، اس واقعے سے، اگر یہ واقعہ ثابت ہو جائے۔ کون سا واقعہ؟ کہ بیوی نے جرم کیا تھا اور پھر انہوں نے قسم کھائی تھی، اگر یہ ثابت ہو جائے، لیکن مجھے جہاں تک معلوم ہے تو مرفوع حدیث اس میں موجود نہیں ہے۔ اور جو حضرت ابن عباس کی روایات ہیں تو اس سلسلے میں انبیاء علیہ السلام کے قصوں کی روایات اسرائیلیات ہوتی ہیں اکثر۔ تو وخذ بیدک ضغثا هو حزمۃ، ایک مٹھا ہے اور مجموعہ ہے، من حشیش تھاس اور قضبان، فاضرب به زوجتک، اب زوجہ کا ذکر تو ہے نہیں، ما قبل میں فیملی کا ذکر ہے، ووهبنا له اهله ومثلهم معهم، ہم کو دیکھو فیملی، تو فاضرب به، پس پٹائی کرے، به اس جھاڑو سے فیملی کو، فیملی مراد ہے۔ اور مصنف نے فرمایا، مصنف کیا بلکہ پوری تمام مفسرین نے فرمایا ہے فاضرب به زوجتک، جن کا نام لیہ بنت یعقوب یا کچھ اور، رحمہ، وقد کان حلفا، اور انہوں نے قسم کھائی تھی، لَيَضْرِبَنَّهَا 100 ضربۃ، کہ میں 100 مرتبہ ان کی پٹائی کروں، 100 کوڑے لگاؤں گا، لِإِبْطَائِهَا عَلَيْهِ يَوْمًا، کیونکہ وہ ایک دن دیر سے آئی تھی، ابطاء دیر سے آنا۔ فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، وَلَا تَحْنَث، دیکھو حنث کی 3 معنی ہوتے ہیں۔ حنث کے ایک معنی ہے معصیت، وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ، حنث کی معنی ہے معصیت عظیمہ، اور حنث کی دوسرے معنی ہے قسم کا ٹوٹ جانا، اور فقہاء نے اس کو اتنی کثرت سے استعمال کیا ہے کہ آدمی کا ذہن حنث میں کسی اور طرف نہیں جاتا، حنث آ جائے تو بس اسی کو آدمی لیتے ہیں۔ اور حنث کی کی تیسرے معنی القول الذی لیس بحق، ناحق بات، اس کو حنث کہتے ہیں۔ ولا تحنث، آپ حانث نہ ہو جائیے، یعنی اگر یہ ہوتا کہ جب آپ پٹائی کریں گے اور حانث نہیں ہوں گے تو پھر تو عبارت ایسی ہوتی فاضرب به ولا تحنثوا،
آپ حانث نہیں ہوں گے، یا فلا تحنثوا آپ حانث نہیں ہوں گے، پھر تو امر نہیں ہوگا، نہی نہیں ہونی چاہیے، ولا تحنث، میری بات کو سمجھ، پھر تو فلا تحنثوا یعنی اذا ضربتہ جب آپ پٹائی کریں گے فلا تحنثوا ایسا ہونا چاہیے، یہاں فلا تحنث اس لیے وہی ترجمہ اگر ہو جائے فلا تحنث، اور آپ پٹائی تو کریں ہلکی سے جھاڑو سے، لیکن ولا تحنث آپ ان کو لعن طعن نہ کریں، اس لیے کہ گھر میں جو زبان بولی جاتی ہے تو بچے وہی سیکھتے ہیں، اگر باپ کہتا ہے کتا تو بچہ بھی کہتا ہے کتا، اگر باپ کہتا ہے نوٹی بوائے تو بچہ بھی کہتا ہے تم نوٹی بوائے ہو، وہی سیکھتا ہے جو سنتا ہے، تو اس لیے آپ قول فاحش نہ کریں، بترک ضربها فاخذ 100 عود من الاذخر، انہوں نے اذخر گھاس کی 100 تنکے لے لیے، وضرب بها، اچھا اب اذخر اس کی 100 تنکے لے لے تو اس کو جھاڑو کہتے ہیں، اور یہ اس قسم کی جھاڑو تقریباً 15-20 سال پہلے تک استعمال ہوتی تھی، اور اب اس کی جگہ پر فیشنیبل جھاڑو آ گئی، ورنہ پہلے زمانے میں گھروں کے اندر وہی جھاڑو ہوتی تھی جیسے یہ ہے یہاں مذکور ہے، وضربها به ضربة واحدة انا وجدناه صابرا، اب دیکھو جو مطلب میں نے بتایا ہے تو کہ ہم نے ان کو صابر پایا، نہ پٹائی کی ضرورت ہوئی، نہ پٹائی کی ضرورت ہوئی اور نہ قول فاحش کی ضرورت ہوئی، بلکہ انہوں نے بہت اچھا گزارا کیا اپنے بچوں کے ساتھ، نعم العبد، بہترین آدمی تھے، بہترین بندے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایوب علیہ السلام، ایوب مخصوص بالمدح، انہ اواب، ان کا نام ہی ایوب تھا، ایوب اور اواب بھائی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے تھے، انہوں نے نام کی لاج رکھی، نام کی عزت رکھی، نام کا اثر ہوتا ہے یعنی ہوتا ہے، شاعر کہتا ہے وَكُلَّمَا أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ مِنْ رَجُلٍ إِلَّا وَمَعْنَاهُ إِنْ فَتَّشْتَ فِي لَقَبِهِ، جب آپ کسی کا نام سنیں گے تو اس نام کا مطلب اس کے مسمى میں موجود ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلیم کا بیٹا ان سے کیا کہا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، پڑھی ہے حدیث، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ان کو ابو عمیر کہا کہ آپ کی چھوٹی عمر ہوگی، پھر ان کا انتقال ہو گیا، وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں کو ابراہیم علیہ السلام، اسحاق، یعقوب علیہ السلام کو یاد کیجئے، یعنی ان کا ذکر کیجئے، أُولِي الْأَيْدِي جو کہ وہ قوت اور طاقت والے تھے، عبادت پر طاقت رکھتے تھے، یا الایدی وہ طاقت رکھتے تھے مصیبت پر، والابصار اور عقل والے تھے، ذکر ہے ابصار مراد بصائر، ان کی عقل کی آنکھیں روشن تھی، ورنہ ابصار تو بصر کی جمع ہے، البصائر فی الدین، ایک قرات میں عبدنا ہے، واذکر عبدنا، اور ابراہیم ان کے لیے بیان ہے، اور ما بعد میں عطف ہے عبدنا پر، تو عبدنا صرف ابراہیم کے ساتھ ہو جائے گا، انا اخلصناہم بخالصۃ ذکر الدار، انا اخلصناہم ہم نے ان کو چن لیا تھا، اور ہم نے ان کو پسند کر لیا تھا، بخالصۃ ایک خاص چیز کے ساتھ، ایک خاص چیز کے ساتھ ہم نے ان کو منتخب کر لیا تھا، اور وہ کیا ہے، ذکر الدار، آخرت کا ذکر ہے، وہ آخرت کے ذکر میں لگے ہوئے تھے، انا اخلصناہم ہم نے ان کو خالص بنایا تھا، یعنی ہم نے ان کو منتخب کر دیا تھا، بخالصۃ بسبب خصلۃ خالصۃ،
ایک خاص عادت کے ساتھ. اور خالص عادت کیا ہے؟ یہ ذکر الدار، اس کا بیان ہے، آخرت کا ذکر ہے. تو خالصتن کے دو معنی ہیں. ایک خالصتن کے معنی خاص چیز، خالص خلوص سے ہے خاص صاف چیز، صاف چیز. اور یا خالصتن کے معنی اخلاص، یعنی ذکر آخرت. صرف ذکر تو کافی نہیں ہے، عمل للآخرت. یہ نہیں ہے کہ آخرت کا تذکرہ کرو تو کام ہو جائے گا. اور ایک قرات میں بالاضافت، اضافت کے ساتھ ہے. خالصتن یعنی خالصہ کی اضافت ہے، ذکر کی طرف تنوین نہیں ہے. اور یہ اضافت بیانی ہے، یعنی وہ صاف اور خاص چیز کیا تھی؟ ذکر الدار. وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ، اور یہ حضرات ہماری نزدیک، ہمارے ہاں، لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ پسندیدہ حضرات میں سے تھے، مختارین میں سے تھے، چنے ہوئے لوگ تھے. الاخیار اور اچھے متقی لوگ تھے. اخیار خیر کی جمع ہے یا خیر کی جمع ہے. مصنف نے خامخواہ کہا جمع خیر، خیر کی جمع بھی ہو سکتی ہے. اگرچہ یہ حضرات کہتے ہیں خیر خیر یستعمل فی الدین والخیر یستعمل فی الجمال، لیکن یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ خیر جمال میں ہوتا ہے. خیر جمال میں بہت کم استعمال ہوتا ہے، اگرچہ یہ حضرات کہتے ہیں. تو دیکھو جیسے اموات میت کی بھی جمع ہے اور میت کی بھی جمع ہے، تو اخیار خیر کی بھی جمع ہے اور خیر کی بھی جمع ہے، دونوں ہو سکتی ہیں. وَاذْكُرْ اسماعیل والیسع، اور آپ ذکر کیجئے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت الیسع ابن صافت یا ابن اختوب. اور حضرت الیاس نے ان کو خلیفہ بنایا تھا. اور لام زائد ہے، یعنی اگر کوئی کہے یسع، یہ عجمی نام ہے، تو عجمی نام پر الف لام کیسے داخل ہو گیا؟ کہتے الف لام زائد ہے. ویسے لکھا ہے کہ عجمی ناموں پر بھی الف لام داخل ہوتا ہے. حاشیے میں اس کی مثال لکھیے الاسکندر الرومی. تو عجمی نام پر بھی الف لام جب ہم بچے تھے تو پڑھتے تھے. الف لام لغت میں زینت کو کہتے ہیں، اور اصطلاح میں کلمۃ تحلی بہا کلمۃ اخری. تو الف لام کلمے کے لیے ایسی ہے جیسے دلہن کے لیے زلفیں. اس لیے اگر آ جائے تو کوئی عرب، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ الف لام داخل ہو جائے نام پر. تو یہ ان کے خلیفہ تھے. وذوالکفل اور ذوالکفل اختلف فی نبوتہ، ان کی نبوت میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں یہ بشر ابن ایوب تھے، بعض کہتے ہیں کہ اور نام تھا. قیل کفل مئۃ نبی فروا الیہ من القتل، ان کو ذوالکفل اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے ذمہ داری لی تھی 100 انبیاء جو ان کی طرف قتل سے بھاگ گئے تھے. قتل کی وجہ سے جو ان کے پاس بھاگ کر آئے تھے تو انہوں نے سب کی ذمہ داری لے لی، سب کی کفالت کر دی، سب کی حفاظت کر لی. واللہ اعلم. اور یہ بھی مشہور ہے کہ الیسع نے ذوالکفل کو خلیفہ بنایا تھا، اور الیسع نے کہا کہ میں ان کو خلیفہ بناؤں گا کہ جن کے اندر قیام اللیل کی صفت ہو پوری رات، اور صوم النہار کی صفت ہو پورا دن، اور ویسے بھی دن کو روزہ رکھتا ہو، اور صبر میں اعلیٰ درجے تک پہنچا ہوا ہو. تو ذوالکفل اٹھے اور کہا کہ میں ان کاموں کو پورا کروں گا.
اے الیسا اس کو میں پورا کروں گا. تو صائم الدہر رہتے تھے اور قیام اللیل کرتے تھے اور دوپہر کے وقت سو جاتے تھے 1-2 گھنٹے کے لیے یا زیادہ. تو اس وقت شیطان کھڑکی میں سے یا دروازے میں سے آیا اور کہا کہ میرا فلان سے جھگڑا ہے اس کا فیصلہ کر لیں. انہوں نے کہا اس وقت میں کیا فیصلہ کروں گا, آپ صبح کے وقت دارالقضاء میں آ جائیں تو میں آپ کا فیصلہ کروں گا. تو باتوں میں مشغول کر دیا یہاں تک کہ دوپہر گزر گئی. دوسرے دن صبح کو ذوالکفل انتظار میں تھے کہ وہ آدمی آئے گا لیکن نہیں آیا. تو پھر دوپہر کے وقت آیا. ذوالکفل نے کہا کہ دیکھیے حضرت, میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ صبح کے وقت آئے لیکن آپ نہیں آئے اور دوپہر کو میرا آرام کا وقت ہے اس لیے کہ میں پوری رات نہیں سوتا ہوں. انہوں نے کہا میں صبح کے وقت آنے والا تھا لیکن جب میں نے آپ کا نام اپنے خصم اور فریق مخالف کے سامنے لیا تو اس نے کہا بالکل میں دے دوں گا, مجھے وہاں مت لے جاؤ. لیکن جب صبح کا وقت گزر گیا, دوپہر کا وقت قریب ہو گیا تو پھر اس نے انکار کیا, اس لیے میں آپ کے ساتھ پاس آیا. تو انہوں نے کہا چلو اس کو میری بات بتاؤ اور کل اس کو لاؤ. کل پھر نہیں آیا صبح کو وقت, اور جب دوپہر کا وقت ہوا تو حضرت ذوالکفل نے کہا کہ دروازوں کو اچھی طرح بند کرو اور دروازوں پر چوکیداروں کو کھڑا کر دو تاکہ اندر کوئی نہ آئے. لیکن شیطان تو شیطان تھا, اس لیے وہ کھڑی روشن دان میں سے آیا. وہ جو اوپر ہوتا ہے اس کو روشن دان کہتے ہیں, نیچے والی کو کھڑکی کہتے ہیں, وہاں سے آیا. ذوالکفل سمجھ گیا ہاں آج میں نے تم کو پہچان لیا کہ تم کون ہو, شیطان ہو. اس نے کہا ہاں میں آپ کے صبر کے امتحان کے لیے آیا تھا, اس میں آپ کامیاب ہو گئے. یہ سب قصے کہانیاں سیرت اس میں تفسیر کی کتابوں میں لکھی ہے, لیکن بہرحال واعظ و نصیحت کے لیے ٹھیک ہے. اسرائیلی روایات کہاں بیان اور کس طرح بیان کرنا چاہیے اور کون سے بیان کرنے کے قابل ہے کون سا نہیں ہے, اس کے لیے حافظ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. اب اس واقعے کو اگر کوئی بیان کرے تو ٹھیک ہے. کل من الاخیار, یہ سب پسندیدہ لوگوں اچھے لوگوں میں سے تھے. جمع خیر بالتسقیل ہے بالتشدید, مصنف نے پھر وہی بات کی, ورنہ اگر یہ خیر کی جمع ہو جائے گی تو پھر بھی آسمان نہیں گرے گا. خیر کی جمع ہے یا خیر کی جمع, دونوں ٹھیک ہے. اور یہ جو لکھا ہے کہ خیر مستعمل فی, خیر مستعمل ہے فی الدین, فی الخیر مستعمل ہے فی الدین اور خیر مستعمل ہے فی الجمال. هذا مما لا نفهمه, یہ ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی. خیر کا اکثر استعمال دین میں ہوتا ہے, تقوی میں ہوتا ہے. هذا ذکر, قرآن کریم ذکر ہے لہم, انبیاء علیہ السلام کے لیے بالثناء الجمیل, بہترین تعریف کے ساتھ. وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب, اور یقیناً متقیوں کے لیے بہترین ثواب ہے. مآب واپسی کی جگہ, آخرت میں, مرجعن فی الآخرت, جس کا بیان یہ ہے وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنَ مآب جنات عدن, ہمیشہ رہنے کی جنتیں ہیں, بدل ہے یا عطف بیان ہے حسن مآب کے لیے. اگر حسن مآب کو مبہم مان لے تو جنات عدن بیان, اور اگر حسن مآب کو مبہم نہ مان لے تو جنات عدن بدل. مفتحۃ لہم الابواب, ان کے لیے دروازے کھولے جائیں گے ان کے استقبال کے لیے. متکئین فیہا علی الارائک, یہ مزین تختوں پر تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے. چپر کٹ, چھپر کٹ, کٹ کے معنی ہے چارپائی. کٹ پنجابی زبان میں, ہم پشتو زبان میں اور دوسری زبانوں میں کٹ کہتے ہیں چارپائی کو.
اور چھپر کہتے ہیں وہ چھتری جیسے اس پر لگا دے، یعنی اس کے اوپر سایہ لگا دے تو اس کو کہتے ہیں چھپر. تو چھپر کٹ کہتے ہیں وہ چارپائی جس کے اوپر سایہ لگایا گیا ہو. یدعون فیہا بفاکہۃ، اس میں منگوائیں گے اپنے لیے بفاکہۃ کثیرۃ، بہت فاکہہ، وشراب اور مشروبات، وعندہم قاصرات الطرف، اور ان کے پاس ایسی پوری لڑکیاں ہوں گی جن کی نظریں جھکی ہوئی ہوں، اور آسان ترجمہ کرے جن کی آنکھیں شرمیلے ہوں، وہ شرماتی ہوں. آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا یہ تو عورت کی صفت نہیں ہے. عورت کی صفت تو یہ ہے کہ جھکائی نظر تو حیا بن گئی، اور اٹھائی نظر تو دعا بن گئی، اور نظر ترچی کر دی ادا بن گئی، نظر پھیر لی تو قضا بن گئی. نظر جھکانا، جھکی ہوئی نظر شرمیلی آنکھ، ان کی نظریں شرمیلی ہوں گی. حابسات العین علی ازواجہن، دوسرا مطلب وہ اپنی نظروں کو محدود رکھتی ہوں گی اپنے شوہروں پر، اپنے شوہروں کے ساتھ اپنی نظر محدود رکھتی ہوں گی ان پر. اطراف اور ہم عمر ہوں گی. اسنانہن واحدۃ وہن بنات 33 سنۃ، 33 سال قوت کے اعتبار سے اور 18 سال عمر کے اعتبار سے سب کی عمر ہوگی. 18 سال اس لیے کہ داڑھی نہیں آئی ہوگی، کہ جس کی داڑھی نہیں ہے اور تھوڑی تھوڑی داڑھی آ رہی ہو تو وہ 18-19 سال، تقریباً 18 سال کی. اگر خراب ماحول ہو اور موٹا بدن ہو تو 11 سال میں بھی بالغ ہو جاتے ہیں، وہ تو الگ بات ہے. 11 سال میں بچے بالغ ہوئے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہے، مفتی لوگ ہیں، پتہ چلتا ہے ہمیں. اور فقہا کا قاعدہ ٹوٹ گیا کہ اقل مدت عمر بلوغ کے لیے 12 سال ہے. اور وہ کہتے ہیں آؤ مجھے دیکھو، ساری علامات بلوغ کی ہیں اور 11 سال عمر ہے. وہی بنات 33 سنۃ، 33 سال کی عمر ہوگی قوت کے اعتبار سے، اور قوت کے اعتبار سے 33 سنۃ، اور شکل شباہت کے اعتبار سے تو اصل عمر ہوگی 18-19 سال. جمع طرب، اطراف طرب کی جمع ہے ہم عمر. الذی لعب معک فی التراب، جو آپ کے ساتھ مٹی میں کھیلا ہو اس کو کہتے ہیں اطراف. یا اطراف فی الحسن، حسن میں برابر ہوں گے. یہ نہیں ہے کہ ایک شوہر دنیا کا قبیح ترین آدمی ہے اور بیوی حسینہ کائنات ہے، یہ نہیں. یا اطراف متواخیات مع ازواجہن، یعنی اپنے شوہروں کے ساتھ مواخات کیے ہوئے ہوں گی، یعنی موافقت کرتی ہوں گی، درمیان میں بغض اور حسد نہیں ہوگا. لا یتباغضن، یہ تینوں معنی بیان کیے ہیں. ھذا ما توعدون، یہ جو ہم نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا، یہ وہی ہے جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا جاتا ہے. بالغیبت والخطاب، تو بالخطاب غائب اور خطاب کے سوا ہے. التفات تھے. توعدون، اگر توعدون ہو تو خطاب التفات ہے، اس لیے کہ پہلے یدعون غائب ہے، یہاں توعدون خطاب ہے. یوم الحساب، حساب کے دن کے لیے، پہلے اجلہ. ان ھذا لرزقنا، بے شک یہ ہماری طرف سے رزق ہے جو تم کو مل گیا. ما لہ من نفاد، اس رزق کے لیے ختم ہونا نہیں ہے، انقطاع نہیں ہے. اور یہ جملہ حال ہے رزقنا سے، یا خبر ثانی ہے ان کے لیے. ان ھذا لرزقنا اور ان ھذا ما لہ من نفاد، یعنی دائم ہے، اے دائما.
ایسے حال میں کہ دائم حال یا دائم خبر. یہ بات میں نے چھوڑ دی ایوب علیہ السلام کتنے مدت مصیبت میں مبتلا تھے. 13 سال ہے 18 سال ہے. مختلف روایت وہ تفاصیر میں دیکھ جائے گا. وَإِنَّ لِلطَّاغِينَ لَشَرَّ مَآبٍ اور بے شک یقیناً للطاغین بدماشوں کے لیے سرکش لوگوں کے لیے گمراہوں کے لیے لشر مآب بہت خراب جگہ ہے. مآب واپسی کی جگہ جہنم ہے. یصلونہا اس جہنم میں داخل ہوں گے جلنے کے لیے. فبئس المہاد یہ بہت برا ہے بہت خراب ہے بستر. بہت خراب بستر. مہاد کا ترجمہ کرتے بچھونا. یہ بچھونا پرانے الفاظ ہے. آج کل بستر کا لفظ عام استعمال ہوتا ہے. بستر صاف رکھو. یہ بیڈ بھی ہے اور بیڈ بھی ہے. دونوں مل گئے بیڈ اور بیڈ. فراش. ھذا فلیذوقوہ ھذا یہ عذاب جو ما بعد سے مفہوم ہے. فلیذوقوہ چاہیے کہ اس کو چکھ لو. حمیم ھذا مبتدا اور حمیم خبر. ھذا حمیم یہ کھولتا ہوا پانی ہے. فلیذوقوہ یہ درمیان میں جملہ معترضہ بس اس کو چکھ لو. ھذا مبتدا حمیم خبر یا یوں ہے کہ ھذا الامر ھذا خبر مبتدا اور فلیذوقوہ جملہ اور حمیم ھذا حمیم یہ پھر مستقل ہو جائے. اور یا ھذا مبتدا ہے اور فلیذوقوہ خبر ہے. یہ کیسی بات کہی کہ فلیذوقوہ خبر ہے؟ یہ تو انشاء ہے. انشاء کو آپ خبر کہتے ہیں. عجیب بات نہیں ہے. کہتے یہ تو دائیں بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. ھذا یقال فیہ فلیذوقوہ تو یقال فیہ خبر بن جائے گا. اس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہا جا رہا ہے. حمیم ماء حار گرم پانی ہے. گرم پانی نہیں ہے بلکہ کھولتا ہوا پانی ہے. ابلتا ہوا پانی محرق ہے. وغساق اور پیپ ہے. غساق غسق سے ہے اور غسق پیپ. غسق کے اپنے معنی ہے ٹھنڈا ہونا. اس لیے من شر غاسق اذا وقب رات کو غاسق کہتے ہیں اس لیے کہ رات دن کے مقابلے میں ٹھنڈی ہوتی ہے. اس کو غاسق کہتے ہیں. غصب کے ایک معنی ٹھنڈا ہے. اور یہ پیپ جب نکلتی ہے زخم سے اور تھوڑے سے تو دانہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے اور اس سے پہلے حرکت میں ہوتا ہے گرم اور حرکت میں ہوتا ہے. جب وہ نکلتا ہے ٹھنڈا سکون اور ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو اس غصہ کے یہی معنی ہے. اور مشہور معنی غصاب کی پیپ ہے. تخفیف اور تشدید کے ساتھ معسیل من شدید اہل النار جو جہنمیوں کی پیپ بہتی ہے بہائی جاتی ہے اس کو کہتے ہیں یعنی بہتی ہے اس کو کہتے ہیں غصاب. اس لیے بعض لوگوں نے غصاب کا مطلب ٹھنڈا پانی کیا ہے. برف حمیم ہے یہ ایک قسم کا عذاب اور غصاب ہے یہ دوسرے ایک قسم کا عذاب. جیسے کسی قیدی کو جیل دیا جائے تو اس کو وہاں بھیجا جائے جہاں 50 ڈگری سینٹی گریڈ کی حرارت چل رہی ہو اور وہ چیخنے لگتا ہے کہ میں تو مر گیا. اس سے کہا کوئی بات نہیں آپ کو ابھی ہم بھیج رہے ہیں کہاں وہ آخر میں کیا آئس لینڈ آپ کو بھیج دیں گے. جب آپ کو گرمی لگ رہی ہے تو وہاں اس کو برف میں بٹھا دیں تو وہ کہے گا یہ تو ایک مصیبت سے نکل کر دوسرے میں آ گئی. اس لیے غصاب کا ایک ترجمہ ہے انتہائی ٹھنڈک. وآخر من شکلہ ازواج وآخر اور قسم کا عذاب ہوگا عذاب آخر من شکلہ اس کے ساتھ مشابہ
یعنی یہ جو حمیم اور غساق ہے اس کے ساتھ اس کی طرح اور قسم کے عذاب ہوں گے. ازواج قسم قسم کے عذاب ہوں گے. آخر اے عذاب آخر، اور جمع بھی ہے اخر، عذابات الاخر. من شکل ہی یعنی من مثل المذکور، مذکور عذاب کی طرح، حمیم اور غساق کی طرح، اور ازواج انواع من العذاب ہوں گے، جیسے سانپ ہے، بچھو ہے، وغیرہ وغیرہ ہے. آخر یعنی عذاب آخر، یعنی لهم عذاب آخر، حال کونہ من شکلہ اے من مثلہ. اور یہ ازواج، یہ اس کو الگ کر دو تو اور اگر ترکیبیں کرنا چاہتے ہیں تو ترکیب تو آپ کرتے جائیے. ہمارے اساتذہ کہتے تھے کہ ہمارے استاد تھے، بہت بڑے عالم تھے اور کتابوں کے حافظ تھے، تو وہ کہتے تھے کہ نحو کی ترکیب ایسی ہے جیسے آٹے کی ناک. آٹا جانتے ہو؟ آٹے کو چھوڑ دو اس زمانے میں، جیسے موم چنگم کی ناک، اس کو ادھر پھیر دے یا ادھر پھیر دے. اگر آپ نے چنگم کی ناک بنائی تو اس کو ادھر بھی پھیر سکتے، ادھر بھی پھیر سکتے. ترکیب یہ مبتدا ہے، یہ خبر ہے، یا بالعکس ہے، یا نہ مبتدا ہے خبر ہے، یہ سب چلتے ہیں اس میں. ازواج اصناف انواع عذابهم من انواع مختلفہ، ان کا عذاب مختلف اقسام میں سے ہیں. ويقال لهم عند دخولهم النار، اور جب ان کو جہنم میں داخل کریں گے تو ان سے کہا جائے گا عند دخولهم النار، جب وہ داخل ہوں گے باتباعهم اپنے تابعداروں کے ساتھ، مع اتباعهم، تو ان سے کہا جائے گا کہ هذا فوج مقتحم معكم، یہ ایک جماعت ہے، مقتحم زبردستی داخل ہونے والی ہے، معکم تمہارے ساتھ، جانا نہیں چاہتی لیکن وہ زبردستی ہم ان کو بھیجیں گے. اقتحام کے معنی ہے الدخول فی الشیء بشدۃ، کسی کو زبردستی کسی جگہ گھسانا. تو ھذا فوج، یہ ایک جماعت ہے، اے متبوعین، یہ تابعین کی جماعت ہے آپ کے ساتھ. مقتحم، جس کو ہم زبردستی گھسائیں گے، معکم تمہارے ساتھ، النار نار میں، تم جاؤ گے یہ بھی تمہارے ساتھ زبردستی، بشدت. ویقول المتبوعون، بس کہیں گے سردار لوگ، متبوع ان کی لیڈر کہیں گے. تو یہ واضح فوج مقتحم یہ ہے ملڈورین، اور المتبوعین یہ ہے لیڈرین. ویقول المتبوعین لیڈر لوگ کہیں گے لا مرحبا بہم، نہیں ہے ویلکم ان کو، ہم تو ان کو ویلکم نہیں کہتے. لا مرحبا بہم، ہم ان کو خوش آمدید نہیں کہتے، خوش آمدید نہیں کہتے. اصل فارسی لفظ ہے خوش آمدید، لیکن مشہور ہے خوش آمدید، ہم ان کو خوش آمدید نہیں کہتے. لا مرحبا بہم، اللہ کرے کہ یہ کھلی جگہ میں نہ آئے. ہم ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں کہ ان کو کھلی جگہ منصیب نہ ہو. یہ لغوی معنی میں نے بتا دیا. رحب مرحبا اور رحبتم مرحبا، یعنی ما رحبتم مرحبا، تم کبھی نہ آئے کھلی جگہ میں، کھلی جگہ میں کبھی نہ آئے. لا سعة علیہم، اللہ کرے تمہاری اوپر کسی قسم کی فراخی نہ ہو. ان کے لیے ان کے اوپر بد دعا کی. اور اصل معنی وہی ہے کہ ان کے لیے خوش آمدید نہیں ہے. انہم صال النار، یقیناً یہ جہنم میں آنے والے ہیں ہماری طرح، یہ بھی ہماری طرح جہنم میں آنے والے ہیں. تو یہ قابل استقبال نہیں ہے، قابل استدبار ہے. قالوا، کہیں گے تابعدار، بل انتم لا مرحبا بکم، بلکہ تم لا مرحبا بکم، تم کو خوش آمدید نہ کہی جائے. لا مرحبا بکم، اور تم کو تمہارا استقبال نہ کیا جائے. یعنی انتم احقم بان یقال لکم لا مرحبا بکم، تم اس قابل ہو کہ تم کو مرحبا نہ کہا جائے. لا مرحبا بکم
تم کو تمہارے لیے خیر مقدم نہ ہو، مرحبا خیر مقدم کر لو، ویلکم کر لو، خوش آمدید کر دو. یہ جتنے معنی ہیں سب ٹھیک ہے، اس میں کوئی تضاد نہیں. انتم قدمتموہ لنا، تم نے آگے کر دیا، یعنی تم نے پیش کر دیا کفر کو ہمارے سامنے، الکفر، یا تم نے نار کو اور عذاب کو پیش کیا ہمارے سامنے. فبئس القرار، تو بہت برا ہے القرار، رہنا ہمارے لیے اور تمہارے لیے. قرار رہنے کی جگہ اور رہنا. قرار کی معنی سکون، سکون نہ تم کو ہے نہ ہم کو ہے. قرار دل تو نہیں، راحت نظر تو نہیں، یہ کیسی بزم ہے جس میں تیرا گزر بھی نہیں. قالو، کہیں گے ربنا من قدم لنا هذا، کہیں گے تابعدار اے ہمارے رب، من قدم لنا هذا، جس نے پیش کیا ہمارے سامنے کفر کو، عذاب کو. فزدہ عذابا ضعفا، تو زیادہ کرو اس کے لیے، عذابا ضعفا، عذاب دگنا، اس کو دگنا عذاب دو. اے مثل عذابہ، یعنی اس کے عذاب کا مثل، علی کفرہ، اس کے کفر پر، فی النار، نار میں. وقالو، اور کہیں گے رؤساء، یا کہیں گے کفار مکہ، وقال الرؤساء، جبکہ وہ نار میں ہوں گے، ما لنا لا نرى رجالا، ہمیں کیا ہوا کہ ہم نہیں دیکھ سکتے، نہیں دیکھتے، رجالا، کچھ رجال، فقراء مسلمین، كنا نعدهم من الاشرار، جن کو ہم شمار کرتے تھے، من الاشرار، رذیل اور کمینہ لوگوں میں سے. ان کو ہم کمینہ کہتے تھے، رذیل کہتے تھے، کمزور کہتے تھے، تھرڈ کلاس کے لوگ. اتخذناہم سخریا ام زاغت عنہم الابصار اتخذناہم سخریا، کیا ہم نے ان کو بنایا تھا مذاق، یعنی سخریا کے معنی مذاق کیا ہوا، بنایا تھا ہم نے ان کو، اتخذناہم، بنایا تھا ہم نے ان کو، سخریا، مذاق بنایا ہوا، ہم نے ان کا مذاق بنایا تھا، حالانکہ وہ اچھے لوگ تھے. اتخذناہم سخریا مع کونہم اخیارا، مع کونہم قرماء، سخریا سخریا، کنا نسخر بہم فی الدنیا، ہم ان کا مذاق کرتے تھے دنیا میں، حالانکہ وہ اہل جنت میں سے تھے. اور یہ نسبت کے لیے سخریا منسوبین الی السخریا، یعنی امفقودین ہوں، کیا وہ موجود نہیں ہے، ام زاغت عنہم الابصار، اور یا زاغت، ہٹ گئی ان سے ہماری نظر، یعنی وہ موجود ہے جہنم میں لیکن ہمیں نظر نہیں آتا، ہماری نظر ان سے ہٹ گئی، چوک گئی ہے. چوک گئی کہتے ہیں لیکن ہم سب عجمی لوگ ہیں، اس لیے میں نے آسان ترجمہ کیا. ان سے ہماری نظر چوک گئی، ہماری نظر ہٹ گئی کسی اور طرف. فلم نرہم، اور وہ فقراء مسلمین تھے جیسے حضرت عمار، بلال، صہیب رضی اللہ عنہ. یا دوسرا ترجمہ یہ ہے زاغت عنہم الابصار، ہماری نظر ان کی مرتبے تک نہیں پہنچ سکی، ان کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ ہماری نظر سے وہ ماورا ہے. ان ذلک لحق تخاصم اہل النار، یقیناً یہ لحق ثابت ہے. کیا چیز ثابت ہے؟ تخاصم اہل النار، جہنمیوں کا آپس میں بحث کرنا، تکرار کرنا. تخاصم تکرار کرنا آپس میں، وہ تکرار نہیں جو آپ رات کو کرتے ہیں، جھگڑا کرنا. کما
تقدم. حق کے معنی واجب الوقوع. آپ کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کفار مکہ سے بے شک میں ڈرانے والا ہوں بالنار. وما من الہ الا اللہ الواحد القہار. اور کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے جو واحد ہے اور قہار ہے. اپنے مخلوق پر قہر کرنے والے ہیں, غصہ کرنے والے ہیں کفار پر. رب السماوات والارض ہے اور درمیانی چیزوں کے. العزیز الغفار اور غالب ہے. اور الغفار قہار ہے ایک طبقے کے لیے, غفار ہے اولیاء کے لیے. قل هو نبأ عظیم. آپ کہہ دیں کہ یہ توحید نبأ عظیم, یہ بہت بڑی عظیم الشان خبر ہے. یہ عظیم الشان خبر ہے جو آپ کو بتلائی جا رہی ہے. انتم عنہ معرضون. تم اس سے اعراض کرتے ہو. یعنی قرآن کریم الذی انبأتکم بہ, جس قرآن کے ساتھ میں نے تم کو خبر دی ہے, تو ہوا نبأ عظیم. یہ توحید نبأ عظیم ہے یا قرآن کریم نبأ عظیم ہے. اور وجئتکم بہ, جو میں نے تمہارے سامنے پیش کیا. بما لا يعلم الا بوحی, جس کا علم وحی کے بغیر نہیں ہو سکتا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں وہو قولہ, یعنی وہو معنی قولہ, یہ اس قول کا مطلب ہے. ما کان لی من علم, ما کان لی من علم, میرے لیے کوئی علم نہیں ہے قبل الوحی بالملأ الاعلی, عالم اعلی کی بحث. عالم اعلی جو آپس میں بات کر رہے ہیں ان کا مجھے کوئی علم نہیں قبل الوحی. ملأ اعلی, ملأ کے معنی جماعت, ملأ بڑے لوگوں کی جماعت. الذین یملؤون العیون بالہیبۃ, اس کو ملأ کہتے ہیں. الذین تکون بیوتہم مملوءۃ من السامان والامتعۃ, اس کو کہتے ہیں ملأ. الاعلی اذ یختصمون, جس وقت وہ یختصمون بحث کرتے ہیں. عالم بالا میں بحث کرتے ہیں, یعنی جب آپس میں وہ بات چیت کرتے ہیں, جبریل نے کیا کہا, میکائیل نے کیا کہا, اس کو مجھے کوئی علم نہیں ہے جب تک مجھے بتایا نہ جائے. یا اذ یختصمون فی شان آدم, آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ انہوں نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ, قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء, اس کا مجھے کوئی علم نہیں ہے واحد پہلے. یا اور جو ملائے اعلی بحث کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز میں بحث کرتے ہیں کفارات میں اور جماعات میں. اور یہ الجلوس فی المساجد بعد الصلاۃ, نماز کے بعد جو بیٹھتے ہیں اس کے بارے میں. اسباغ الوضوء, اس کے بارے میں. یا اور چیزوں میں جو فرشتے بحث کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بیان فرمایا ہے کہ ان چیزوں میں بحث کرتے ہیں. ان یوحا الی, مجھے وحی نہیں کی جاتی مگر یہ کہ میں نذیر مبین ہوں. اب اس کے بعد جو فرشتوں کی بحث ہے اور فرشتوں نے کیا کہا تھا وہ بعد میں مذکور ہے. Come on.